السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وعملا اللهم فقهنا في الدين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا۔ کیا حال ہے آپ تمام کے؟ امید کرتی ہوں سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 17 سے 19 تک کا سبق پڑھیں گے۔ ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد البتہ تحقیق کفر الذین کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے قالو کہا ان اللہ بے شک اللہ هو المسیح ابن مریم وہی مسیح ابن مریم ہے۔ قل کہہ دیجئے فمن یملک من اللہ شیئا پھر کون اختیار رکھتا ہے اللہ کے آگے کچھ بھی، ان ارادہ اگر وہ ارادہ کر لے ان یہلک المسیح ابن مریم ہلاک کرنے کا مسیح ابن مریم کو، وَأُمَّهُ اور ان کی ماں کو، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اور ان کو جو زمین میں ہیں سارے، وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے ملک السماوات والارض بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ اور کہا یہود نے، وَالنَّصَارَى اور نصارہ نے، نحن ہم ابناء اللہ اللہ کے بیٹے، واحباؤہ اور اس کے پیارے ہیں۔ قل کہہ دیجئے فلیما پس کیوں، یعذبکم وہ تمہیں عذاب کرتا ہے، بذنوبکم تمہارے گناہوں کی وجہ سے، بل تم بھی بشر ممن خلق انسان ہی ہو ان میں سے جن کو اس نے پیدا کیا۔ یغفر وہ بخشتا ہے، لمن یشاء جسے چاہتا ہے، ویعذب من یشاء اور وہ عذاب کرتا ہے جسے چاہتا ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمان کی اور زمین کی، آسمانوں کی اور زمین کی، وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ اور اسی کی طرف پھر کر جانا ہے یا پلٹ کر جانا ہے۔ یا اہل الکتاب اہل کتاب، قد تحقیق جاءکم آیا تمہارے پاس، رسولنا ہمارا رسول، یبینُ وہ بیان کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، علی فترۃ من الرسل رسولوں کے موقوف ہو جانے کے بعد، ان تقولوا یہ کہ نہ کہو تم، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر کہ نہیں آیا ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور نہ ڈرانے والا، فقط پس تحقیق جاءکم بشیر و نذیر تمہارے پاس آ گیا خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، واللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ یہاں پہ ہم نے آیت نمبر 17 سے 19 تک کا ترجمہ کر لیا، اب اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یقیناً وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ اگر اللہ تعالی مسیح ابن مریم کو اور اس کی والدہ کو اور جو کچھ بھی زمین میں ہے ان سب کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ وہ اللہ کو اس کے ارادے سے روک سکے؟ اور جو کچھ آسمانوں، زمین اور ان کے درمیان ہے سب اللہ ہی کی ملکیت ہے، وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ اللہ اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ لوگ، یہ کافر لوگ، عیسائی یا نصارہ، کہ جنہوں نے مسیح ابن مریم کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو جو کہ بشر ہیں، انہوں نے بشریت سے ان کو ہٹا کر الوہیت میں شامل کر دیا، یعنی اللہ جس طرح معبود ہے اس طرح نعوذ باللہ
عیسیٰ ابن مریم کو بھی یہ لوگ معبود قرار دیا کرتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں ان کا یہ سوچنے کا جو انداز ہے، جو یہ سمجھتے ہیں، یہ سراسر گمراہی اور شرک پر مبنی باتیں ہیں۔ لہذا اسی طرح گمراہی کی کئی راہیں ان کے اس عقیدے کی وجہ سے پیدا ہو گئیں۔ ایک فرقے نے کیا کہا، الوہیت کے اس پہلو کو اجاگر کرنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالی عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں حلول کر گیا، یعنی اللہ جو تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر حل ہو گیا، مل گئے، اس طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی معبود ہو گئے۔ لہٰذا اللہ کے حلول ہونے کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ ہو گئے، نعوذ باللہ، یا اللہ کی صفات عیسیٰ علیہ السلام میں پائی جانے لگے۔ لہٰذا بعض لوگوں نے بھی اسی طرح گمراہی اور شرک کی باتیں کی۔ بیاض نے یہ کہا کہ عین اللہ تو نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام، لیکن اللہ کے بیٹے ضرور ہیں، جبکہ اللہ کیا کہتے ہیں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ کا نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، یعنی اللہ اکیلا واحد اور یکتا ہے۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں، اللہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہذا وہ لوگ کہ جنہوں نے اور بھی زیادہ گمراہی کی راہوں کو اختیار کیا، انہوں نے کیا کہا، اللہ ایک نہیں بلکہ تین ہیں، یعنی فرمایا کہ تین معبود ہیں ہمارے اور تینوں ہی ازلی اور ابدی ہوں گے۔ پہلے کیا کہا کرتے تھے، اللہ ایک تو ہے معبود، دوسرا عیسیٰ علیہ السلام معبود ہے، نعوذ باللہ، تیسرے روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کو بھی کہا کرتے تھے۔ لہٰذا اس طرح یہ تین معبود ہو گئے۔ پھر بعض لوگوں نے آہستہ آہستہ آگے جا کر سیدہ مریم علیہ السلام کو، جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں، ان میں بھی الوہیت کو شامل کر دیا اور ان کو بھی نعوذ باللہ معبود قرار دینا شروع کر دیا۔ یعنی اللہ کہتے ہیں ذرا ان کے عقیدے دیکھیے، اللہ نے صاف بتا دیا، لقد کفر الذین، یقیناً وہ لوگ کافر ہیں۔ اللہ نے ان کو ڈائریکٹ کافر کہا کہ وہ لوگ کہ جو مسیح ابن مریم کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہیں، تو وہ یقیناً کافر ہیں۔ اللہ کیا کہتے ہیں، اے نبی آپ ان سے پوچھیے، اگر اللہ تعالی مسیح ابن مریم کو اور اس کی والدہ کو اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، آسمان اور جو کچھ زمین میں بھی، ان سب کو ہلاک کر دینا چاہے، تو کس کی مجال ہے کہ وہ اللہ کو اس کے ارادے سے روک سکے؟ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سیدہ مریم علیہ السلام دونوں کو الوہیت میں شریک بناتے ہیں۔ لہذا اگر تم ذرا سا، اللہ کہتے ہیں، غور و فکر کرو، تم یہ تو سوچو ذرا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو صلیب پر چڑھنے سے اور سیدہ مریم یہود کی تہمت سے اپنے آپ کو بچا نہ سکے، تو پھر ان کی الوہیت کیسی تھی؟ یعنی جب ان کی قوم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا کر مار دینا چاہا، تو عیسیٰ علیہ السلام خود اپنی مدد نہ کر سکے۔ اگر وہ معبود ہوتے تو اپنے آپ کو بچا لیتے، پر ان کو بچایا کس نے؟ رب تعالیٰ نے بچایا، جس نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اللہ کہتے ہیں ذرا عقل سے تو کام لو، جب وہ خود اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے تھے۔ سیدہ مریم علیہ السلام اگر ان کے اندر اللہ والی الوہیت والی صفات پائی جاتی تو ان کی قوم ان کے اوپر کس طرح تہمت اور بہتان لگا رہی تھی جب بن باپ کے ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا۔ اللہ کہتے ہیں پھر یہ ماں بیٹے کس طرح سے ان کے اندر الوہیت جیسی صفات پائی جا سکتی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اگر اللہ ان دونوں کو اور ان کے علاوہ جتنے بھی انسان اس زمین پر موجود ہیں، اگر اللہ ان سب کو آن کی آن میں نیست و نابود کر دے تو کوئی ہے جو اس کا ہاتھ پکڑ سکے؟ کیونکہ ان تمام چیزوں کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے اور مالک بھی وہی ہے، اور مالک کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنی ملکیت کی چیز میں جیسے چاہے تصرف کر دے۔ اللہ کہتے ہیں دیکھو وہ لوگ کہ جو اللہ کے ساتھ
عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کی والدہ کو، روح القدس کو، یا کسی کو بھی اللہ کی ذات کے ساتھ الوہیت میں، اس کی صفات میں شامل کر رہے ہوتے ہیں، ذرا اس بات پر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ اگر آسمان و زمین میں موجود چیزوں کو آن کی آن میں نیست و نابود کرنا چاہے تو کیا یہی لوگ جن کو یہ معبود سمجھتے ہیں، کیا وہ ان چیزوں کو روک سکتے ہیں؟ جیسا کہ ہمارے ہاں زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، طوفان آ رہے ہوتے ہیں، بے تحاشا بجلی چمک رہی ہوتی ہے، انسان سیلاب کے ذریعے پوری کی پوری بستیاں، پورے کے پورے شہر، پورے کے پورے علاقے نیست و نابود اور تباہ ہو رہے ہوتے ہیں. تو اگر کسی کے اندر جن کو ہم پکار رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں، چاہے ہم مریم علیہ السلام کو کہیں، چاہے ہم اپنے کسی بزرگ کو کہیں، پیر کو کہیں، جن کے مزاروں پر جا جا کر کے ہم دعائیں کیا کرتے ہیں، کیا وہ مزار والے ان آفت کو، ان مصیبتوں کو جو زمین اور آسمان میں اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں، وہ سیلاب، وہ طوفان، وہ عذابات، وہ آزمائشیں، کیا وہ معبود ان چیزوں کو ہٹا سکتے ہیں؟ نہیں ہٹا سکتے. اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے اندر یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ کر سکے. تمام چیزوں کا خالق و مالک اللہ سبحانہ و تعالی ہے. لہذا جان لو، نہ تو عیسیٰ علیہ السلام میں، نہ مریم علیہ السلام میں، نہ ہی کسی فرشتے میں، نہ ہی کسی بزرگ، پیر، ولی میں یہ طاقت ہے کہ وہ اللہ کی الوہیت میں شامل ہو سکے. اس کو ہم معبود قرار دینے لگیں، ہم اس کے اندر وہ صفات پیدا کرنی شروع کر دیں جو ایک رب تعالی کے اندر پائی جاتی ہے. اللہ کہتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. اللہ سبحانہ و تعالی ایک یکتا واحد ہے، کوئی بھی نہیں بچا سکتا. اللہ کہتے ہیں اگر ہم آن کی آن میں نیست و نابود کر دیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ جب سیلاب آتا ہے، جب بے تحاشا بارش ہو رہی ہوتی ہے، کیسے اللہ کے حکم سے گھر کے گھر گر جاتے ہیں، پورے کے پورے خاندان اس کے اندر ہلاک ہو جاتے ہیں. اگر کسی کے اندر طاقت ہے تو روک کر دکھا دے ان سیلابوں کو، اگر کسی کے اندر طاقت ہے تو روک سکے ان بارشوں کو، اگر کسی کے اندر طاقت ہے تو اللہ کے عذابات کو، اس کی آزمائشوں کو ختم کر لے. نہیں ہے کسی میں طاقت. کس قدر بے بس ہیں وہ لوگ، کس قدر مجبور ہیں وہ لوگ کہ جب اللہ کی طرف سے وہ عذاب، وہ آزمائش، وہ سیلاب، وہ طوفان، وہ بے تحاشا بارشیں جب آ رہی ہیں، ہر بندہ بے بس محتاج ہے. نہیں ہے کسی کے بس میں کہ وہ اس پانی کے رخ کو موڑ دے. کیسے ہم مزاروں پر جاتے ہیں، ان سے اولادیں مانگتے ہیں، ان سے روزگار مانگتے ہیں، اب جائیں ان سے بولیں ان سیلابوں کو، ان آفات کو ہم سے دور کر دیں. کیا کوئی کر سکے گا؟ نہیں کر سکے گا. کیونکہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ایک اللہ ہی ہے جس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہم سے ان عذابات کو دور کر سکے. نہیں ہے کوئی بھی ایسا. لیکن افسوس ہمارے اوپر کہ ہم پھر بھی اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہوتے ہیں. کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو معبود ٹھہرا رہا ہے، کوئی ان کی والدہ کو ٹھہرا رہا ہے، کوئی فرشتوں کو ٹھہرا رہا ہے، کوئی کسی بزرگ پیر ولی کے اندر وہ صفات پیدا کر رہا ہے جو میرے اور آپ کے پروردگار میں ہے. اللہ کہتے ہیں دیکھو کسی کے اندر مجال نہیں ہے کہ اگر اللہ ہلاک کرنا چاہے جو کچھ زمین میں ہے تو کوئی اس کو روک کر کے دکھا دے. نہیں ہے کسی میں طاقت. اللہ نے کہا کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، آسمانوں، زمین اور ان کے درمیان سب کچھ اللہ ہی کی ملکیت ہے. اور ہم دیکھتے ہیں نا اپنی آنکھوں سے کہ وہ بڑی بڑی بلڈنگیں، وہ بڑی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے ہوٹل، کیسے یہ تمام کی تمام چیزیں پل بھر میں نیست و نابود ہو گئیں. کیسے وہ آبادیاں جو بالکل آباد تھیں ویران ہو گئیں. چونکہ وہ اللہ کی ملکیت ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، اس لیے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. نہیں ہے کسی کے بس میں کہ وہ اس پانی کے رخ کو موڑ دے.
اللہ جگہ جگہ پہ بتا رہے ہوتے ہیں جان لو ساری کی ساری ملکیت، ساری کی ساری بادشاہت میری ہے. اگر ہم سے اس کو کوئی دور کر سکتا ہے تو وہ رب تعالی کا حکم ہی ہے. اللہ کا حکم ہوگا پل بھر میں وہ پانی جس نے بستیوں کی بستیاں اجاڑ دیں پل بھر میں خشک ہو سکتا ہے اللہ کے حکم سے. تو ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، کوئی اللہ کی صفات میں، اس کی الوہیت میں، اس کے تصرف میں شامل نہیں ہے. وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کی پیدائش بھی دیکھ لیجئے، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں ذرا تم غور کرو کہ اللہ وہ ذات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے اللہ نے پیدا کر دیا. حوا علیہ السلام کو بن ماں کے بغیر اللہ نے پیدا کر دیا، حوا کو ماں کے بغیر. اور سیدنا آدم علیہ السلام کی وساطت سے پیدا کیا. اور سیدنا آدم علیہ السلام کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کیا. اور چوتھی اور سب سے عام شکل یہ ہے کہ وہ مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا کرتا ہے. وہ ہر طرح سے پیدا کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے. یعنی اللہ کہتے ہیں تم غور کرو، عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا تو بن باپ کے کیا، آدم علیہ السلام کو کیا تو بن ماں باپ کے کیا، حوا علیہ السلام کو کیا تو آدم علیہ السلام کی وساطت سے پیدا کیا، لیکن وہ ماں کے بغیر پیدا ہوئی ہیں. اور اس طرح جو عورت اور مرد کے ملاپ سے اولاد پیدا ہو رہی ہوتی ہے، اللہ کہتے ہیں وہ بھی ہم ہی پیدا کرتے ہیں. ہر طرح سے پیدا کرنے پر پوری قدرت جو رکھتا ہے وہ رب تعالی ہی ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کہتے ہیں وہ یہود و نصارہ کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں وہ سزا جو انہیں اس دنیا میں ہی مل رہی ہے، اگر وہ فی الواقع اللہ کے محبوب ہیں تو یہ سزا اور رسوائی کیوں انہیں ملتی؟ اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں اللہ نے تباہ و برباد پہلے ادوار میں بھی کیا، آج تمہاری کیا حالت ہے؟ اگر تم اللہ کے محبوب اور اتنے پیارے ہوتے تو اللہ تمہیں ایسے تباہ و برباد نہ کرتا. اللہ کہتے ہیں تمہارا یہ دعویٰ بالکل باطل اور بے بنیاد ہے. دوسرا، تم یہ دعویٰ کرتے ہو ہم انبیاء کی اولاد ہیں، لہٰذا اس لحاظ سے اللہ کے محبوب اور اخروی عذاب ہمیں نہیں ہوگا. اللہ کہتے ہیں اللہ ان کے اس دعوے کی تردید فرماتے ہوئے کہتے ہیں اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو پھر تو تمہیں جلد از جلد مرنے کی آرزو کرنی چاہیے، جس سے معلوم ہوا کہ صرف انسان کے اعمال ہی اس کی نجات اخروی کا ذریعہ ہوں گے. حسب و نسب وہاں کچھ کام نہ آ سکے گا. تم کہتے ہو ہم اللہ کے بیٹے ہو گئے، ہم اللہ کے چہیتے ہو گئے. اللہ جگہ جگہ پہ بتا رہے ہوتے ہیں دیکھو قیامت کے دن حسب و نسب تمہارا کام نہ آئے گا، تمہارے اعمال کام آئیں گے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا اس کا نسب اسے آگے نہ کر سکے گا. جب سورہ شعراء کی آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو بلایا اور ان کے نام لے لے کر کہا، مثلا اے عباس بن عبد المطلب میں تیرے کچھ کام نہ آ سکوں گا. اے صفیہ جو اللہ کے نبی کی پھوپھی تھیں میں آپ کے کچھ کام نہ آ سکوں گا. اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے مال میں سے جو تم چاہو مجھ سے دنیا میں طلب کر لو، میں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا. یعنی یہاں بتایا جا رہا ہے جو ہم سفارشوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، آبا و اجداد کی تقلید کر رہے ہوتے ہیں، ان کی بنائی ہوئی رسومات پر چل رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں،
ہمارا حسب نسب ہمارے کام آ جائے گا، کچھ عمل کریں یا نہ کریں، اس دن ہمیں نجات مل جائے گی۔ یاد رکھیے، انسان کے کام آنے والی چیز صرف اس کے نیک اعمال ہوں گے جو قبر میں، جو حشر میں اس کے کام آ سکیں گے۔ کوئی رشتہ داری، کوئی حسب نسب، کوئی نام، کوئی شہرت، کوئی عہدہ، کوئی مال و دولت، کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے اپنے رشتہ داروں کو بلا بلا کر اطلاع دے رہے ہیں۔ وہ انذر عشیرتک الاقربین آیت نازل ہوئی کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ تو اللہ کے نبی نے اپنے رشتہ داروں کو بلانا شروع کیا، آواز لگا لگا کر بول رہے ہیں کہ دیکھو اے عباس بن عبد المطلب، میں تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا، اے صفیہ میں آپ کے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ اے اپنی بیٹی کو بتا رہے ہیں کہ بیٹی دنیا میں مجھ سے جو تمہیں طلب کرنا ہے کر لو، قیامت کے دن میں تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ جب نبی اپنے خاندان والوں کے، اپنی اولاد فاطمہ بنت محمد کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے اس وقت کام نہ آؤں گا، تو ذرا سوچئے ہمارا کیا عالم ہوگا کہ ہمارے کون کام آ رہا ہوگا۔ حسب نسب کسی کا کام نہیں آئے گا۔ نبی خود اپنی اولادوں کو، اپنے خاندان والوں کو ڈرا رہے ہیں کہ دیکھو آج سمجھ لو میں تمہارے اس دن کسی کام نہ آ سکوں گا۔ تو پھر میں اور آپ کیسے اپنے نیک اعمال سے دستبردار ہو سکتے ہیں؟ کیسے ہم سوچ سکتے ہیں کہ بغیر عمل کیے ہمیں جنت مل جائے گی؟ کیسے ہم سرخرو ہو سکیں گے؟ کیسے ہمارا نام اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں مل سکے گا؟ یہ ہمیں جان لینا ہے، کچھ بھی کام نہ آئے گا سوائے نیک اعمال کے۔ زیادہ سے زیادہ نیکیاں ہم نے کمانی ہیں، نیکیوں میں حصہ لینا ہے بڑھ چڑھ کر، تاکہ ہمارے ترازوں میں وہ نیکیاں بھر جائیں جو ہماری قبر میں ہمارے لیے روشنی کا باعث بن جائیں، جو آخرت میں جس دن سورج سوا نیزے پر ہوگا، افراتفری کا عالم ہوگا، میدان محشر سجا ہوگا، ہر انسان نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، اس دن ہمارا جو نام اعمال ہے وہ ہمارے دائیں ہاتھ میں مل جائے، ہم سرخرو ہو جائیں، ہمیں کامیابی مل جائے، ہم جنتوں میں چلے جائیں۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ نیک اعمال کرنا ہوگا، حسب نسب پر تکیہ لگا کر نہیں بیٹھنا ہوگا۔ فرمایا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہود و نصارہ دونوں کہتے ہیں ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ اگر یہی بات ہے تو پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے؟ بلکہ حقیقت یہی ہے کہ تم بھی ویسے انسان ہو جیسے اس نے دوسرے انسان پیدا کیے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دے دیتا ہے، اور آسمان زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اللہ ہی کی ملکیت ہے اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے بتا دیا یہود و نصارہ تم کہتے ہو ہم اللہ کے بیٹے ہو گئے، اس کے چہیتے ہو گئے، ہم بچ جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ سزا کیوں دیتا ہے؟ تم یہ بات جان لو در حقیقت تمہاری بھی وہی حیثیت اور وقت ہے جس طرح کے عام انسانوں کی ہے۔ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھو کہ اللہ ہمیں بخش دے گا۔ اللہ کہتے ہیں تم کوئی بالا تر مخلوق نہیں ہو بلکہ عام انسانوں کی طرح ہی ہو، تمہاری بھی اللہ کے حضور ویسی ہی باس پرس ہوگی جیسے دوسرے لوگوں کی ہوگی۔ پھر اللہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا اور جسے چاہے گا اس کے گناہوں کے عوض اسے دھر لے گا، اس کو سزا دے گا، اور جو کچھ وہ کرے وہ مختار کل ہے، کیونکہ وہ کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے، کوئی چیز اس کے آگے دم نہیں مار سکتی، اور اس کے حضور سب کو پیش ہونا پڑے گا، اور یہ ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو یہ نہ سمجھو ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ہم عذاب سے بچ جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں کوئی اس طرح سے نہیں بچ سکے گا، کسی کو حسب نسب، کسی کی محبت کام نہ آئے گی، کام آئیں گے تو نیک اعمال آئیں گے، اللہ کی حضور باس پرس ہوگی، تمہاری نیکیاں بھی رکھی جائیں گی، تمہارے گناہ بھی رکھے جائیں گے۔ اللہ مختار کل ہے، کوئی اس کے آگے دم نہیں مار سکتا، کائنات کی ہر چیز کا مالک وہ رب تعالی ہے، اس کے حضور
سب نے پیش ہونا ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ اللہ جگہ جگہ پہ کہتے ہیں وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ یعنی یہ نہ سمجھو کہ تم ہمیشہ ایسے ہی دنیا میں اپنی زندگی کو بسر کرتے رہو گے، نہیں، یہ بات جان لو وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ موت آئی، اللہ کے پاس چلے گئے، سفر آخرت شروع ہو گیا، بس اس کے بعد ہماری تو وہی گناہ اگر ہم نے کیے ہوں گے تو وہ ہمارے لیے وبال بن جائیں گے، نیکیاں کی ہوں گی تو وہ ہمارے لیے بچاؤ کا باعث بن جائیں گی۔ اب راستہ ہم نے اختیار کرنا ہے کہ آیا ہم کون سا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں کہ جب ہم اللہ کی طرف پلٹیں، جب ہم اللہ کی طرف جائیں تو اپنے رب سے گناہوں سے پاک ملیں۔ ایسا نہ ہو اس کی ناراضگی میں ہم اس دنیا سے چلے جائیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارا خاتمہ خیر پر نہ ہو۔ اللہ سے ہمیشہ دعا کیا کریں اللہ ہمارا خاتمہ خیر پر کر دیں۔ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اللہ آپ ہم سے راضی ہوں، ہم سے ناراض نہ ہوئیے گا۔ اللہ نے بتا دیا تمام کی تمام ملکیت اللہ ہی کے ہاتھ میں، اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ آگے فرمایا اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول اس وقت آیا اور احکام کو واضح طور پر بیان کر رہا ہے جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ بند ہو چکا تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا آیا ہی نہ تھا۔ لو اب تمہارے پاس بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ چکا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اچھا دیکھیے، بنی اسرائیل میں ایک ہی وقت میں بیک وقت ایک ہی زمانے میں متعدد انبیاء مبعوث ہوتے رہے تھے۔ دینی قیادت بھی انہی کے پاس ہوتی تھی اور دنیاوی قیادت بھی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد انبیاء کی بعثت کا جو سلسلہ تھا وہ بند ہوا اور مسلسل 600 سال تک بند رہا۔ اس کے بعد نبی آخر الزمان مبعوث ہوئے۔ یہود اس نبی کے انتظار میں رہا کرتے تھے اور مشرکین سے کہا کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان آئے گا تو ہم اس کے جھنڈے تلے جمع ہو کر تم پر فتح حاصل کریں گے۔ مگر جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو یہودیوں نے انہیں دی ہوئی بشارت کے مطابق ٹھیک طرح پہچان لیا۔ پھر صرف اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے نہ تھے۔ انہی یہود کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ جس بشیر و نذیر کا تمہیں انتظار تھا وہ آ چکا ہے، اب تمہارے پاس کچھ عذر باقی نہیں رہ گیا، لہٰذا اب اگر تم اس سے انکار کر رہے ہو تو خوب جان لو اللہ تعالیٰ تمہیں اس جرم کفر کی سزا دینے پر پوری طرح قادر ہے۔ یہود کی طرح نصارہ کو بھی نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار تھا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ وہ نبی ہم میں سے ہوگا اور ہم اس کے ساتھ مل کر یہود سے بدلہ لیں گے۔ پھر جب ان کی یہ آرزو پوری نہ ہو سکی تو ان میں سے بھی اکثر نبی آخر الزمان کے مخالف ہو گئے۔ تو اللہ یہی بات یاد دلا رہے ہیں، اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، تمہارے پاس ہمارا رسول اس وقت آیا تھا، کام کو واضح طور پر بیان کر رہا تھا جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ بند ہو چکا تھا۔ یعنی یہاں پر جو فطرت کا لفظ آیا، مفسرین کرام کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو تقریباً 570 یا 600 سال کا فاصلہ ہے، ٹھیک ہے، بعض نے 600 سال اور بعض نے 570 بھی کہا، کہ ان دونوں کے درمیان عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اتنے ٹائم کا فاصلہ تھا۔ اب ان دونوں کے درمیان کا جو یہ فاصلہ ہے یہ زمانہ فطرت کہلاتا ہے، جو یہاں پر اس آیت میں کہا گیا نا کہ علی فترۃ من الرسل، تو یہاں پر اس فطرت سے مراد ان دونوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ ہے۔ تو اللہ اس آیت میں ان میں یہی فرما رہے ہیں کہ اس فطرت کے بعد یعنی اس فاصلے کے بعد ہم نے اپنا آخری نبی، اپنا آخری رسول بھیج دیا۔ اب تم یہ بھی نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس تو کوئی بشیر و نذیر پیغمبر آیا ہی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اپنا ڈرانے والا پیغمبر، خوشخبریاں دینے والا، تمہیں صحیح بات کی طرف بلانے والا، تمہیں جنت و دوزخ کی
راہیں سمجھانے والا بھیج دیا تھا۔ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو کیا فرمایا گیا کہ اے اہل کتاب بالیقین تمہارے پاس رسولوں کی آمد کے وقت کے بعد آ پہنچا ہے ہمارا رسول، تمہارے لیے صاف صاف بیان کر رہا ہے تاکہ تمہاری یہ بات نہ رہ جائے کہ ہمارے پاس تو کوئی بھلائی برائی سنانے والا آیا ہی نہیں۔ یعنی اللہ کہتے ہیں تم یہ بات نہ کہو کہ ہمیں جب کوئی بتانے والا آیا نہیں تو ہمیں کیا پتہ، تم پر حجت قائم ہو جائے، تمہیں پتہ ہو کہ تمہارے پاس آیا تھا، اللہ نے کتابیں بھیجی، رسول بھیجے، اب تو یقیناً خوشخبری سنانے والا اور آگاہ کرنے والا آ پہنچا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہاں پر اس طرح ہم نے آیت نمبر 19 تک الحمدللہ اپنی ترجمہ تفسیر کو مکمل کر لیا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اس کے پڑھنے پڑھانے میں، زبر زیر پیش میں، تلفظ میں جہاں جو بھی غلطی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرما دیں، اور قرآن مجید کو مزید بہتر سے بہتر ہمیں پڑھنے والا، سیکھنے والا، سکھانے والا اور سمجھنے والوں میں بنا دیں۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی، اللہ نے چاہا تو پھر ملیں گے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں خاص یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔